اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت و عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ درود و سلام کا تحفہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ معزز ناظرین کرام، درود و سلام کی فضیلت و اہمیت اور اس کی برکات پہ چند محبت بری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت درود پاک کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت توجہ طلب بات کی۔ چون بنام مصطفیٰ خوانم درود، چون بنام مصطفیٰ خوانم درود، از خجالت آب می گردد وجود۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ کی ذات پہ درود پاک پڑھتا ہوں تو اپنے حال کو دیکھ کر، اپنی کیفیت کو دیکھ کر میں شرمندگی اور ندامت سے پانی پانی ہو جاتا ہوں، میرا وجود شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ سو آئیے اس خوبصورت مضمون کو، ان محبت بری باتوں کو محبت کے ساتھ سماعت کیجیے۔ درود پاک کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے۔ جس ہستی پہ درود پاک کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے وہ بھی کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ حضور پر نور، شاف یوم النشور، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا ہیں، سید الانبیاء ہیں، فخر دو سرا ہیں، خاصہ کونین ہیں، خلاصہ مشیت ہیں۔ آپ زندگی کی روح رواں ہیں، آپ دنیا و آخرت کی جان اور توحید خداوندی کی برہان ہیں۔ آپ کا تعلق لافانی، آپ کی ہر نسبت وہ جاودانی، اور آپ کا رشتہ لاسانی ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کو جو دیا، جتنا دیا، وہ اپنے محبوب پاک کے صدقے سے دیا۔ ارشاد خداوندی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالی خود اور اس کے سارے فرشتے محبوب پاک کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ سو مومنوں کو بھی یہی حکم ہے، حکم خداوندی بھی ہے اور تقاضائے محبت بھی ہے کہ اے اہل ایمان، تم بھی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پڑھو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ معزز سامعین و ناظرین، درود و سلام ایک منفرد عبادت ہے۔ نماز، روزہ، حج، الغرض ساری عبادات کے لیے کم و بیش ایک وقت ہے، وقت کی قید ہے، سو اسی کے اندر وہ عبادت کی جاتی ہے۔ جبکہ درود و سلام
ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے وقت اور شرط کی کوئی قید نہیں. دیگر عبادات حضور اکرم کی سنت ہے، جبکہ درود پاک خود رب العالمین کی سنت ہے. یہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو ساری کائنات میں ہر وقت ہوتی رہتی، صبح سے رات تک اور رات سے صبح تک 70 ہزار ملائکہ بارگاہ سلطان حسینان دو عالم بولیے صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضری کا شرف حاصل کر کے ارمغان محبت و عقیدت پیش کرتے ہوئے صلاۃ و سلام کے تحائف پیش کر رہے ہیں. 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے. معزز ناظرین کرام، درود پاک پڑھے بغیر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. درود پاک کے ساتھ مانگی جانے والی کوئی دعا رد نہیں ہوتی. دعا عبادت کا مغز ہے، جبکہ درود پاک یہ دعا کا مغز ہے. آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ارشادات عالیہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود پاک کی فضیلت و اہمیت پہ بار دیگر یہی دعا ہے، اللہ رب العزت درود و سلام کی برکات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے. میں تو کہتا ہوں کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی اس سنت کو حرز جاں بناتے ہیں اور ہر وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں. دوسری حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ اس کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے. تیسری حدیث پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ نزدیک میرے وہ ہوگا جو دنیا میں کثرت کے ساتھ میری ذات پہ صلاۃ و سلام درود پاک پڑھتا. فرمایا جو مجھ پہ درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا رستہ بھول گیا. فرمایا تم اپنی مجالس کو میری ذات پہ درود پاک پڑھ کے مزین کرو، یہی تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز حشر تمہارے لیے باعث نور ہوگا. آئیے ترمذی شریف ابو داؤد شریف کی ایک بڑی توجہ طلب حدیث پاک سنتے ہیں. حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا، اس نے جلدی کے ساتھ نماز پڑھی. نماز سے فارغ ہوتے ہوئے اس نے ہاتھ اٹھایا، کہنے لگا یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما. اللہ کے محبوب اس کا یہ عمل دیکھ رہے تھے. اسے ارشاد فرمایا تو نے بڑی جلدی کی ہے، جلد بازی سے کام لیا ہے، بہتر تو یہ ہے تو نماز سے فارغ ہو، آرام سے بیٹھ جا، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کر، میری ذات پہ درود پاک پڑھ، پھر اللہ سے مانگ، تو جو مانگے گا اللہ عطا فرمائے گا. اسی دوران ایک دوسرا شخص آیا، اس نے آرام و سکون کے ساتھ نماز پڑھی، بیٹھ گیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھا. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اب تو دعا کر، جو تم مانگے گا اللہ تجھے وہ عطا فرمائے گا.
سو آئیے اسی طرح ایک اور محبت بری روایت سنیے۔ حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس کے نامہ اعمال میں ایک قرات کے برابر اجر لکھ دیتا ہے۔ اب ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ بندہ ذرا تخیل میں جائے، تصور تو کرے، میں ایک مرتبہ آمینہ کے لال کی ذات پہ صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہوں، میرا مالک اجر کتنا عطا فرما رہا ہے۔ سو آئیے بڑی لائق توجہ حدیث نور سماعت کیجئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث نور مروی ہے۔ بخاری و مسلم دیگر کتب حدیث میں کثرت کے ساتھ یہ حدیث پاک آئی ہے۔ ایک دن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پہ جلوہ افروز ہونے لگتے ہیں۔ پہلے سٹیپ، پہلے درجے پہ حضور نے قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین۔ دوسرے سٹیپ پہ حضور نے قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تیسرے سٹیپ پہ حضور نے قدم رکھا، فرمایا آمین۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خلاف معمول یہ عمل مبارک فرمایا، پہلے یہ انداز مبارک نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے استفسار کیا، اے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 3 مرتبہ آمین 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 کہا، حضور ذرا ارشاد تو فرمائیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، میں جیسے ہی پہلے درجے پہ پاؤں اپنا قدم رکھ رہا تھا، حضرت جبریل حاضر ہوئے، انہوں نے ایک بد دعا، ایسے کلمات کہے، میں نے ان پہ آمین کہا، فرمایا بدبخت ہے وہ انسان جس نے اپنی زندگی میں ماہ رمضان تو پایا، اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا، اس کے آداب کو نہ بجا لایا، اس نے اپنی زندگی میں ماہ رمضان تو پایا، اس کی برکتوں سے محروم رہا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ فرمایا میں نے کہا آمین، میں نے دوسرے درجے پہ قدم مبارک رکھا، پھر جبریل نے ایک دعا کی، بدبخت ہے وہ انسان، تباہ و برباد ہو جائے وہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک تو سنا، لیکن حضور کی ذات پہ، میری ذات پہ اس نے درود و سلام نہ پڑھا، درود پاک نہ پڑھا، ایسا شخص بدبخت ہے، تباہ و برباد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ تیسرا اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، جب میں نے تیسرے درجے پہ قدم رکھا، جبریل نے کہا بدبخت ہے وہ انسان جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو دونوں میں سے ایک کو پایا، لیکن ان کی خدمت نہ کر کے جنت کا مستحق نہ بنا، فرمایا وہ بڑا بدبخت ہے۔ سو میں نے اس پہ کہا آمین۔ کتنی توجہ طلب حدیث پاک ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت میں درود پاک کی کتنی فضیلت ہے، ماں باپ کے ادب و احترام کا کتنا مقام ہے، ماں باپ کی کتنی شان ہے، اور اسی طرح ماہ رمضان المبارک کی اہمیت، فضیلت، آداب کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ آئیے رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک کو سنیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب غم تمہیں گھیرا ڈال لے، غموں کی کثرت ہو جائے، تو فرمایا تم میری ذات پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا، اللہ تمہارے غموں کو دور کر دے گا، تمہاری تکلیفوں کو مٹا دے گا، رزق میں برکت فرمائے گا اور حاجات کو پورا کر دے گا۔ سو آئیے اگر ہم چاہتے ہیں مشکلیں حل ہو جائیں، چاہتے ہیں آسانیاں ہو جائیں، چاہتے ہیں اللہ رسول کا قرب مل جائے، چاہتے ہیں خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے، چاہتے ہیں گناہوں کا کفارہ
کفارہ ہو جائے، چاہتے ہیں مصیبتیں ٹل جائیں، بیماریوں سے شفا مل جائے، مفلسی دور ہو جائے، تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے، تو اللہ کے محبوب کے اس ارشاد پاک کو یاد کرو۔ فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے سو اسی کا ذکر کرتا ہے۔ اے زمانہ گواہ ہو جا، ہم کائنات کے رسول سے پیار کرتے ہیں، ہم امام الانبیاء سے محبت کرنے والے ہیں، ہم دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر رسول کائنات سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہم پڑھنے والے ہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، سوائے عہد کیجئے صبح و شام، صلاۃ و سلام پڑھنے کا معمول بنائیے۔ جاب پہ جاتے آتے حالت سفر میں حضور کی ذات پہ صلاۃ و سلام درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیے۔ پنجگانہ نمازوں کے بعد 1 2 3 ممکنہ تسبیحات حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے کا معمول بنائیے۔ تلاوت قرآن پاک کرتے وقت درود و سلام پڑھنے کا معمول بنائیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو درود و سلام کی برکتیں نصیب فرمائے۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے نام سے ہی ٹلی، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود و سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔